بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کے سامنے پھر ایک ڈیمانڈ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس ڈیمانڈنگ ویڈیو کے اندر ایک اردو فارم ہے میرے پاس، اردو پکچر فارم ہے جس میں اردو لکھنی ہے۔ یہ ایک پکچر ہے اور اس پکچر کے اندر اردو کو لے کے آنا ہے، تو یہی ہم سکھائیں گے آپ کو اس ویڈیو کے اندر۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کے اوپر کلک کرتے ہوئے نوٹیفیکیشنز کو بھی ایکٹیویٹ کر لیجئے۔ تو آپ لوگوں نے جب اپنا فارم یہاں پہ آپ انسرٹ کر لیں گے، وہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ انسرٹ مینیو میں جا کے پکچر کے تھرو آپ اس کو لے آئیں گے۔ تو آپ لوگوں نے فارم کو لانے کے بعد اس فارم کے اوپر یعنی اس پکچر کے اوپر آپ لوگ پہلا کام یہ کریں کہ اس پہ آپ ماؤس کا دایاں بٹن دبائیں اور یہ ٹیکسٹ ریپنگ کے اوپر آئیں اور یہاں پہ بیہائنڈ ٹیکسٹ کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے۔ یعنی یہ پکچر آپ کے ٹیکسٹ کے پیچھے رہنی چاہیے۔ یہ آپ نے کام لازمی کرنا ہے پہلے، اس کے بعد آپ لوگوں نے اگلے سٹیپ کرنے ہیں۔ چلیں میں پہلے زوم اس کا تھوڑا بڑھا لیتا ہوں اور 150 کا زوم کرتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ہم نے فارم اپنے سامنے ہم لے آئے ہیں۔ اب جو سٹیپ آپ لوگوں نے لینے ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے۔ اس کے اوپر آپ لوگ ایک ٹیکسٹ باکس لگائیں گے۔ انسرٹ مینیو میں آئیے، سٹیپ سمجھتے جائیے۔ انسرٹ مینیو ہے اور انسرٹ مینیو کے اندر یہ ٹیکسٹ باکس ہے۔ ٹیکسٹ باکس کے اوپر کو اوپن کریں گے تو اس کے اندر آپ کو اس جگہ پہ نیچے آپ دیکھیں گے ڈرا ٹیکسٹ باکس نظر آئے گا۔ آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور ٹیکسٹ باکس کو یہاں پہ ڈرا کر دینا ہے۔ یہ دیکھیے کہ یہ آپ نے ٹیکسٹ باکس ڈرا کر لیا ہے۔ یہ آپ کے سامنے ٹیکسٹ باکس آ چکا ہے۔ اب آلٹ شفٹ کے ساتھ آپ نے جو رائٹنگ لکھنی ہے وہ آپ یہاں پہ ٹائپ کر دیجئے۔ یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ نام ٹائپ کر لیا ہے اور اس نام کو اب ادھر لانے کے لیے آپ ہوم ٹیگ پہ جائیے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے رائٹ ٹو لیفٹ ڈائریکشن پہ کلک کر دیجئے۔ یہ آپ کے سامنے دیکھیں چینج ہو چکا ہے۔ اب آپ لکھائی کو سلیکٹ کیجئے اور ہوم ٹیگ پہ آئیے اور اگر آپ نے آلٹ شفٹ کو پریس کر کے پہلے اردو لیا ہوا ہے تو اس کو واپس آلٹ شفٹ کے ساتھ انگلش میں شفٹ کر لیجئے اور اس کو جمیل نوری نستعلیق آپ نے لے لینا ہے اور انٹر کر دیجئے۔ یہ آپ کے سامنے اس کو تھوڑا سا آپ ٹیکسٹ باکس کو بڑا کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور اب آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے نیچے سے وہ لائن غائب ہو چکی ہے، تو اس کو ہم کیسے ایڈجسٹ کریں گے اور اس کے اوپر سے یہ ڈبہ کیسے ختم کریں گے۔ تو جیسے ہی آپ اس ٹیکسٹ باکس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ اوپر دیکھیں گے ایک فارمیٹ کا مینیو اوپر آ چکا ہے۔ آپ اس پہ آئیے۔ اس فارمیٹ ٹیب کے اندر اس جگہ پہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکسٹ باکس اینڈ سٹائلز میں، اس کے ساتھ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے شیپ فل اور شیپ آؤٹ لائن۔ تو آپ نے ادھر آپ شیپ فل پہ پہلے آئیں اور نو فل کرتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ اس کے اوپر آئیں شیپ آؤٹ لائن پہ اور نو آؤٹ لائن کرتے ہیں۔ اب آپ اس لکھائی کو سلیکٹ کر کے یہ اس کا سائز ہے، تو آپ کو جتنا سائز کرنا ہے آپ یہاں پہ سیٹ کر سکتے ہیں جو آپ کا دل چاہے، ٹھیک ہے۔ اور اب اس رائٹنگ کو اس لائن کے اوپر سیٹ ایڈجسٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں نے جب آپ اس ڈبے پہ کلک کریں گے تو یاد رکھیں کہ اس لائن کے اوپر یعنی اس جگہ پہ کلک کرنا ہے۔ ایک یہ حصہ ہے یہ لکھنے کے لیے ہے۔ یہ بات سمجھنی ہے آپ لوگوں نے کہ آپ نے اس لائن کے اوپر کلک کرنا ہے اور اب
कीबोर्ड के एरो की को ऊपर नीचे करके आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं जिधर आप उसको रखना चाहते हैं। लिखाई को जितना छोटा बड़ा करना चाहें आप कर सकते हैं, और इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं जिधर आप करना चाहें। और इसी तरह आप बाकी भी इनको आप फील्ड्स को फिल कर सकते हैं। इसके लिए तरीका बहुत आसान है कि आपने इसी को आप लोगों ने यूज़ करना है। इसको आप पकड़ें, खींच के आगे ले जाएं जहां आपको रखना है, और माउस के बटन को छोड़ने से पहले कंट्रोल का बटन दबा दें और फिर माउस के बटन को छोड़ दें। अब इसको आपने जिधर एडजस्ट करना है उधर आप इसको ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर लीजिए, और डबल क्लिक करके अपने ट्यूटर का नाम चेंज कर दीजिए। तो इसको फिर आपने उसी तरह से आपने लिख देना है। ये आप कैसे देख सकते हैं, आपके सामने लिखा जा रहा है उर्दू के अंदर। तो इसी तरह आप इसको नीचे लाइए, यहाँ पे, यानी जहाँ जहाँ पे भी आपको इसको चाहिए वो आप उधर रखिए, और कंट्रोल का बटन प्रेस कर दीजिए बीच में, और इसको एरो की मदद से एडजस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो आपको उस तरह से आप जहाँ जहाँ पे भी आपको कुछ भी लिखना होगा तो आप यहाँ पे आप कर सकते हैं। ये देखें, ये आपके सामने कि आप लोग कंप्लीट तौर के ऊपर ये आप लोग देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे आप एडजस्ट कर रहे हैं कंट्रोल का बटन दबा के, और एरो की मदद से इसको आप ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह आप लोग आसानी के साथ उर्दू भी लिख सकते हैं किसी ऐसे फॉर्म के अंदर जहाँ पे आपके सामने उर्दू में लाइनें इस तरह से लगी हुई हैं। तो आप लोगों ने उम्मीद है समझ लिया होगा। इस वीडियो को आप बार बार देखिए और समझिए कि किस तरीके से और किस प्रोसेस के ज़रिए मैंने इसके अंदर ये टेक्स्ट बॉक्स लगा के उर्दू को लिखा है। तो उम्मीद है ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम उर्दू लिख सकते हैं उर्दू पिक्चर फॉर्म के ऊपर। मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आप लोगों की कोई और डिमांड हो किसी किस्म की भी तो आप मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। मैं आपके लिए आपकी डिमांडेड वीडियो बनाऊंगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।